اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت معتدل۔ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جاہلوں کی طرف سے جو بات دی اور اس میں اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کو۔ کس بات پر تکلیف ہوئی؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ کا حکم ہے کہ قبلہ تبدیل کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا کوئی بس تو نہیں چلتا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے قبلہ تبدیل کیا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ نماز پڑھے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کے یہود جو چھوٹی چھوٹی بات دیکھ کر صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، تو اس تکلیف کے بعد، اس اذیت کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور وہ ان الفاظ سے کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو امت معتدل بنایا ہے۔ امت معتدل، امت معتدل کا کیا معنی؟ کہ انصاف والی، برابری والی امت۔ وہ امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہ تو اس میں افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ ایسا ہے کہ وہ حکم آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، اور نہ ایسا ہے کہ آپ اس حکم کو حکم ہی نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو امت معتدل بنایا ہے، درمیانی امت، کہ آپ کے تمام احکامات ایسے ہوں گے کہ ہر آدمی اس کے اوپر عمل کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ خطاب ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو۔ تو یہ جو آپ کو بنایا ہے، اس سے مراد کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو معتدل فرمایا۔ معتدل کا معنی کیا ہے؟ عادل۔ اسی نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے ہیں کیا صحابہ کلہم، میرے تمام صحابہ کرام عادل ہے۔ اس طرح عادل ہے کہ صحابہ کرام کی بات قابل حجت ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے شرائط اپنی جگہ پر ہے کہ وہ صحابی ایسی بات نقل کرے کہ باقی صحابہ اس کی مخالفت نہ کرے، تو پھر یہ کہ اس صحابی کی بات قابل اعتبار ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا امت وسطا، امت معتدل۔ اس لیے صحابی اگر کوئی بات کرے اور باقی صحابہ اس کی مخالفت نہ کرے، تو ایسی صورتحال کے اندر صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجماع سمجھا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع وہ حجت ہے، دلیل ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کبھی کسی ہڈی پہ لکھا ہوا، کبھی درخت کے اوپر لکھا ہوا، لیکن جب ایک جنگ میں صحابہ کرام بہت شہید ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، تو سب سے پہلے قرآن کریم جو ایک مصحف کے اندر جمع کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے،
اور تمام کے تمام صحابہ کرام اس کے اوپر راضی تھے، تو یہ اجماع ہوا، اس لیے ہر آدمی اس کا اعتبار کرتا ہے اور ہر ایک اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام فرماتے میرے سارے صحابہ عادل ہیں، اور پھر ابو بکر، اس کی عدالت تو اعلیٰ قسم کی عدالت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو پہلی مرتبہ جمع فرمایا، اور وہ قرآن کریم پوری دنیا میں عام ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب آپ کو امت معتدل فرمایا کہ آپ امت کون سی امت ہو؟ امت معتدل۔ اس کے بعد اس کے اوپر تفریح کر رہے ہیں تاکہ تم شہداء علی الناس، گواہی دینے والے بن جاؤ لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا، تم لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ یہ بھی اللہ پاک نے ایک اعزاز عطا فرمایا۔ گواہی کس کی قابل اعتبار ہے؟ اس آدمی کی کہ جو آدمی عادل ہو، لوگ اس کو صحیح سمجھیں تو اس کی گواہی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کیا ہے؟ وہ گواہ ہے، باقی پچھلے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کے امتوں کے لیے حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ نے اپنی امت کو دعوت دی تھی؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ میں نے تو ان کو دعوت دی تھی۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے آپ کو دعوت دی تھی یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو دعوت نہیں دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا صحیح ہے، نوح علیہ السلام آپ کی اس بات کے اوپر کوئی گواہی ہے؟ کسی گواہ کو پیش کر سکتے ہو؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری گواہی آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، اور یہ نوح علیہ السلام کے متعلق گواہی دے گی کہ اللہ، نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی اور انہوں نے مانا نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت تو اس وقت موجود نہیں تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کی امت تو بالکل آخر میں آئی، تو پوچھا جائے گا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی کہ اے اللہ، آپ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمایا قرآن کریم، اس کے اندر آپ کا ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو اسی ہم گواہی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، اور نبی علیہ السلام کی امت کی گواہی وہ ایسی گواہی ہے کہ اس کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک میت ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باقی لوگ اس میت کو اٹھا کے لے جا رہے تھے، کہ لوگ آپس میں بولنے لگے کہ یہ تو جنتی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو برا آدمی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وجبت، یعنی جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابہ نے فرمایا کہ دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا وجبت، ایک کے لیے جنت دوسرے کے لیے جہنم، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کون ہو؟
تم اللہ رب العزت کے لیے گواہ ہو، اللہ کی زمین کے اوپر آپ کی گواہی قابل اعتبار ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا آدمی ہے، اللہ رب العزت آپ کی اس گواہی کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے، وہ آدمی جنت جائے گا۔ آپ نے گواہی دی کہ یہ آدمی برا ہے، اسی کے اوپر اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ اب دیکھیں، ہم ایسے کردار، ایسے اعمال اختیار کریں اپنی زندگانی کے اندر کے لوگ ہمارے متعلق ہمارے موت کے بعد یہ کہے کہ واقعی یہ آدمی اچھا ہے۔ اب کسی بڑے اعلیٰ آدمی سے لوگ ڈرتے ہیں نا، تو ڈر کے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، لیکن ان کا دل نہیں مانتا کہ یہ اچھا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت دلوں کے حال کو جانتے ہیں، دل ان کا کیا کہہ رہا ہے۔ اب ان کا دل اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھتا تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی قبول کی ہے، اور اسی طرح اس کا ایک اور معنی کیا رہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ شہداء کا معنی کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ، تاکہ تم دعوت و تبلیغ دو لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت تبلیغ دیں گے۔ اس سے مراد، شہداء سے مراد دعوت تبلیغ ہے۔ اور یقین نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے مقام پر دعوت و تبلیغ دی اور فرمایا ساری باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی، آپ غائبین تک پہنچا دیں۔ صحابہ کرام نے بھی اسی کے اوپر عمل کیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گئے۔ کوئی جگہ، کوئی مکان ایسا نہ رہا کہ صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ نہیں پہنچائی۔ اسی آپ نے دیکھا کہ کتنے لاکھوں صحابہ، لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے کے اوپر صحابہ کی قبریں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے گئے، تجارت کے غرض سے تھوڑی گئے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اپنی طرف سے من گڑت بات کی ہے، اور وہ من گڑت بات لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا، حاضر ہوگا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا حاضر ہونا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہے۔ اب یہ لوگ کہ اپنی طرف سے باتیں جو بناتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ وہ باتیں جس کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کیا اپنی امت کو یہ حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو ان کو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو نہ کہ میری۔ اور اس کے بعد ذکر ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں کیا تھا؟ میں تو ان کے اوپر گواہ تھا جب تک کہ ان کے درمیان موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جب میں چلا گیا تو اب اس کے بعد تو اے اللہ تو ہی ان کے اوپر گواہ ہے، یہ لوگ من گڑت بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام گواہ ہے اپنے امت کے اوپر۔ تو اس امت سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے متعلق گواہی دیں گے، اور باقی یہ کہ حوض کوثر کے اوپر نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کون آدمی نیک کار ہے، کون بدکار ہے، کون سنت کے مطابق ہے، کون بدعتی ہے۔ یہ ایک علامت ہوگی جو اللہ پاک ہر ایک سنت کے مطابق اور بدعت کی اتباع کرنے والے کو دیں گے۔
جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ شان عطا فرمایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہی دینے والے لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آپ کے متعلق گواہی دے گا آپ کا رسول، اور رسول ہوگا تمہارے اوپر گواہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کا آخری پیغمبر امام الانبیاء آپ کے لیے گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔